بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی زیر قیادت مسلم لیگ نون کے وفد نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حمایت مانگی ہے۔ سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں چیئرمین پیپلز پارٹی اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر زرداری اور مجھ سے ملنے آیا۔ ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت طلب کی گئی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی اور ججز کے تبادلے کا اختیار شامل ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں این ایف سی میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ اور آرٹیکل 243 میں ترمیم کے نکات بھی شامل ہیں۔ علاوہ ازیں مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق کو واپسی اور الیکشن کمیشن کے تقرری پر جاری تعطل ختم کرنا شامل ہے۔ بلاول بھٹو نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس 6 نومبر کو صدر پاکستان کی دوحہ سے واپسی پر طلب کیا گیا ہے تاکہ پارٹی پالیسی کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جا سکے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی سیاسی مفادات حاصل کرنے کی دوڑ میں آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی تاحال تاخیر کا شکار ہے۔ ذرائع کے مطابق آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کے معاملے میں پیپلز پارٹی کی ہائی کمان نے تاحال متبادل قائد ایوان کی نامزدگی نہیں کی۔ متبادل قائد ایوان کے بغیر تحریک عدم اعتماد جمع ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی عددی برتری کے دعوے کے باوجود 1.5 ہفتے سے اپنی برتری ثابت کرنے میں اس وقت لیتو لال کا شکار ہے۔ ذرائع نے کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی وطن واپسی پر ہی عدم اعتماد جمع کروانے کا فیصلہ متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر پی ایم ایل این کے قبل از وقت انتخابات منعقد کروانے کا مطالبہ بھی تاخیر کی ایک اہم وجہ ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی سے پیپلز پارٹی کو کوئی سیاسی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کی دعوت پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد اور امداد سمیت دیگر معاملات پر استنبول میں ہونے والے عرب اسلامی وزرائے خارجہ کے رابطہ اجلاس میں شرکت کے لیے ایک روزہ دورے پر کل استنبول جائیں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق استنبول اجلاس کے دوران پاکستان اس بات پر زور دے گا کہ جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد، مقبوضہ فلسطینی علاقہ جات بالخصوص غزہ سے اسرائیلی افواج کے مکمل انخلاء، فلسطینی عوام تک انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی اور غزہ کی تعمیر نو کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان اس موقع پر اس موقف کا اعادہ کرے گا کہ عالمی برادری کو مشترکہ کوششوں کے ذریعے آزاد، قابل بقا اور مسلسل ریاست فلسطین کے قیام کو یقینی بنایا جائے۔ دارالحکومت القدس شریف ہو جو 1967 سے قبل کی سرحدوں اور متعلقہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ساتھ عرب امن منصوبے کے مطابق ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے مقامی عمائدین سے مذاکرات کے بعد وادی تیرہ کے علاقہ برکمبر خیل سے انخلاء پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ برکمبر خیل کے عمائدین کے وفد نے گزشتہ روز ٹی ٹی پی کے مقامی کمانڈر سے ملاقات کی اور انہیں 4 اگست کے تحریری معاہدے کی یاد دہانی کروائی۔ 4 اگست کے تحریری معاہدے میں عسکریت پسندوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ اپنے گھروں کو سیکیورٹی فورسز پر حملوں یا کسی بھی تخریبی سرگرمی کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ اپر دیر کے علاقہ تھل میں تاریخی مسجد کے قریب کمراٹ جانے والی واحد رابطہ پل بھاری گاڑی گزرنے سے ٹوٹ گیا، جس کے باعث وادی کمراٹ کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق یہ پل روزانہ سینکڑوں گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ حادثے کے وقت ایک بھاری گاڑی پل عبور کر رہی تھی کہ ایک پل کا حصہ بیٹھ گیا اور گاڑی دریا میں جا گری۔ مقامی افراد نے کہا کہ یہ پل عرصہ دراز سے مرمت کا منتظر تھا، مگر حکام کی عدم توجہی کے سبب مکمل طور پر اب ٹوٹ چکا ہے، جس سے وادی کمراٹ کا رابطہ منقطع ہو چکا۔ دوسری جانب سیاحتی مقامات ہونے کی وجہ سے وادی کمراٹ کا رابطہ منقطع ہونے سے سیاحوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔